1967 سے مغربی کنارے کا انتظام اسرائیلی افواج کے تحت قائم سول ایڈمنسٹریشن کے ذریعے کیا جاتا رہا۔ اس نظام میں زمین کے ریکارڈ، ملکیت کے تنازعات اور اراضی کے مسائل فوجی کمان کے ماتحت دیکھے جاتے تھے، لیکن اب اسرائیل نے یہ اختیار اپنی وزارت انصاف کے ماتحت کر دیا ہے، جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ اب مغربی کنارے کے زمین کے معاملات اسرائیلی ریاستی قوانین کے تحت طے کیے جائیں گے اور مغربی کنارے کی وسیع اراضی کو اسرائیل کی وزارت انصاف کے ماتحت سرکاری زمین کے طور پر رجسٹر کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ نہ صرف مغربی کنارے کی قانونی حیثیت کو بدلنے کے مترادف ہے، بلکہ خطے کی سیاست اور اسٹریٹجک حقیقت کو بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تاریخی طور پر مغربی کنارے کی زمین کی رجسٹری فلسطینیوں کے لیے ملکیت کے ثبوت کے طور پر کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے۔ خاص طور پر خلافت عثمانیہ کے دور کی رجسٹریوں نے طویل عرصے تک فلسطینیوں کے حقوق کو کسی حد تک محفوظ کر رکھا تھا، مگر اسرائیلی کابینہ کے اس فیصلے کے بعد یہ زمینی رجسٹریاں اسرائیلی وزارت انصاف کے ماتحت آ جائیں گی، جس کے نتیجے کے طور پر ان علاقوں میں نہ صرف غیر قانونی طور پر یہودیوں کی آباد کاری مزید بڑھ سکتی ہے، بلکہ فلسطینیوں کے زمین پر مالکانہ حقوق کے دعوے بھی قانونی طور پر کمزور ہو سکتے ہیں اور زمین کے تنازعات اسرائیلی عدالتوں میں حل کیے جائیں گے اور فیصلے یہودی آباد کاروں کے حق میں ہی دیے جائیں گے۔ اسرائیل کا یہ فیصلہ اکثر مبصرین کی نظر میں فلسطینیوں کی سافٹ ٹرانسفر کے پہلے مرحلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس میں فلسطینی آبادی پر زندگی مزید تنگ سے تنگ کر کے انہیں اردن کی طرف ہجرت پر مجبور کیا جا سکتا ہے، جو کہ اسرائیل کا کئی دہائیوں سے خواب بھی رہا ہے، جس کو اردن پلان بھی کہا جاتا ہے۔ اردن پلان بنیادی طور پر ایک سیاسی تصور ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ فلسطینیوں کی ریاست اردن میں قائم ہو سکتی ہے۔ تاریخی طور پر یہ صرف ایک نظریہ تھا، مگر آج مغربی کنارے پر اسرائیل کی کارروائیوں کے تناظر میں یہ نظریہ ایک عملی خطرے یا جیو اسٹریٹجک تنازع کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اردن پلان کی بازگشت اسرائیلی حلقوں میں اس وقت سامنے آئی جب 1948 میں غیر قانونی طریقے سے اسرائیل کو قائم کیا گیا اور جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی اردن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران بعض اسرائیلی سیاسی حلقوں نے یہ تجویز دی کہ اردن کو فلسطینی ریاست کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے تاکہ اسرائیل کے لیے مغربی کنارے اور غزہ میں مزاحمت کم سے کم ہو جائے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ اردن اور مغربی کنارے کے درمیان کا علاقہ وادی اردن کہلاتا ہے اور یہ علاقہ اس وقت ایک قدرتی بفر زون ہے۔ اگر اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے کی سیاسی و عسکری حیثیت تبدیل کی گئی تو یہ وادی براہ راست ایک دفاعی لائن میں بدل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیکیورٹی ماہرین اسرائیلی اقدامات کو غیر اعلانیہ جنگ سے تعبیر کر رہے ہیں۔